نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مکی زندگی کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ نبوت کا 9واں یا 10واں سال تھا، اس میں یہ نازل ہوئی۔ اس صورت کی جو فضیلت ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر 3505 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، اس صورت کے اندر ایک اللہ نے ایسی آیت نازل فرمائی ہے، جب بھی دعا کرنے لگو وہ پڑھ لو، اللہ تمہاری فوراً دعا قبول فرمائیں گے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا، یہ آیت پڑھتا ہے اور پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام انبیاء پر مسلمانوں ایمان لے آؤ۔ ہم امت محمدیہ کے لوگ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم امت محمدیہ کے لوگ حضرت موسیٰ کلیم کو بھی مانتے ہیں، داؤد و سلیمان، سبھی جتنے یہود کے اندر نبی رسول ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ ہیں ہمارے نبی کو نہیں مانتے، دیگر نہ کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، جتنے نبی آئے ہیں، سورہ بقرہ کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ اپنا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ جو کتاب آپ پر نازل کی جا رہی اس پر بھی ایمان لے، جو آپ سے پہلے 3 کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، اس پر بھی ایمان رکھیں۔ پھر آخر میں سمجھایا کہ ان نبیوں کے اوپر بھی ایمان رکھو، ان کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھو، لیکن آخر میں فرمایا کہ جو اتباع کرنی ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کرنی ہے، کیونکہ سابقہ تمام شرائع اور کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب ہمارا کلام کتاب اللہ ہے اور نبی کی شریعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ 16 پیغمبروں کا تذکرہ اور مشن بیان کر کے سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کو یہ تمام پیغمبروں کے، ہم 17-16 پیغمبروں کے حالات سنا کے بتا رہے ہیں کہ اس راستے میں بڑی تکلیفیں آئیں گی، اس راستے میں بڑی بڑی مصائب اور بڑے بڑے مشکلات آپ کے اوپر آئیں گے، لیکن ان نبیوں کی اور اپنے اولو العظم بڑے بڑے پیغمبروں کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ پھر اس صورت کے اندر بابا جی آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ دیکھو جب وہ اکیلے تھے، باب الکوفہ کے قریب ان کی پیدائش ہوئی، ایک علاقے کے اندر، وہ علاقہ تھا جہاں نمرود کا علاقہ تھا، اور نمرود کا ان کے والد مشیر خاص تھے، بتوں کو تراش تراش کے گھاڑ کے جا کے عراق کے اندر بیچ کے آتے، بابل شہر کے اندر۔ خود والد بھی بت پرست تھے، نمرود کے وزیر بھی تھے۔ انہی حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان پیدا کر دیا جو توحید کا علمبردار تھا۔ یہ تو بڑی مشکلات ان کے لیے آئیں، والد بھی مخالف تھا، قوم بھی مخالف تھی، سارا علاقہ مخالف تھا، بادشاہ بھی مخالف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کو جوانی دی، وہ سارا واقعہ 7ویں پارے میں قوم کو کہا کہ تم سورج کو رب مانتے ہو، ستاروں کو مانتے ہو، چاند کو مانتے ہو، یہ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ حدوثی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان کو مقرر استقرار نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، الحی القیوم، وہ قائم ہے، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ تو حضرت ابراہیم نے سب کچھ سمجھایا، لیکن لوگوں نے اپنی بت پرستی کے اندر بھی انتہا کر دیا۔ آپ کو اتنی شدید غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ آؤ حضرت ہم نے میلہ کرنا ہے، اس کے اندر آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح ستاروں کی طرف آنکھیں اٹھا کر فرمایا کہ یار میں بیمار ہوں، میں تمہارے اس فنکشن میں نہیں آ سکتا۔ ان کے دل کے اندر ارادہ تھا کہ یہ جائیں، میں ان کے بتوں کو فجعلہم جزازا، میں ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا کروں گا۔ تو آپ نے وہ قرآن کہتا ہے آگے 23ویں پارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے تیسا اٹھایا، کلہاڑا اٹھایا اور جا کر بت خانے کے اندر چلے گئے۔ جا کے ان سے کہا کہ ما لکم لا تنطقون، ما لکم لا تاکلون، بولتے کیوں نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو، سنتے کیوں نہیں ہو، کیا معاملہ ہے تمہیں؟ فضربم بالیمین، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ فرمایا کہ ضربے ماری ان کو۔ جب وہ واپس اپنے فنکشن سے، اس میلے سے واپس ہے تو بت خانے کا جا کے نظارہ کیا تو سارے تباہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس ظالم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس ظالم نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
ایک نوجوان کا تذکرہ سنتے ہیں کہ وہ اکثر ہمارے الہوں کی وہ جو ہے بدگوئی کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ فاتو بھی علی اعین الناس، اس کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب آپ آ گئے تو آپ سے پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلیتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم نوجوان آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قال بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ سارا کام، یہ قتل و غارت ان کے بڑے نے کیا، چھوٹوں کو اس نے قتل کیا ہے، اس سے پوچھو نا تم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بت بولتے نہیں ہیں؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فقال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے ان کو غیرت دلائی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم، افسوس ہے تم لوگوں کے اوپر، ان مٹی کے پتلوں کو خدا بنا بیٹھے ہو تم، اف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ تو پھر ظالموں نے دلیل کا جواب دینے کی بجائے فرمایا کہ پکڑو اور اس کو آگ کے کنویں میں جو ہے اس کے چیخے میں ڈالو اس کو۔ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں آیا۔ فرمایا کہ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو انہی سے پوچھ لو جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، یہ بڑا بت کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو۔ حق تو یہ تھا کہ یہاں بات کو تسلیم کرتے، حق کو مانتے کہ باقی یہ نہ سن سکتے ہیں، اپنا دفاع جو نہیں کر سکتے تمہیں کیا دیں گے یہ۔ الٹا پھر ظالموں نے کیا کیا، قالو حرقو، جلاؤ اس کو، وانصروا آلہتکم، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پکڑو اس نوجوان کو، اس کو آگ میں ڈال دو۔ پھر اسی طرح کیا گیا، بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، چیخا جلایا گیا، اوپر سے پرندے گزرتے تو سیک سے وہ بھی نیچے آ جاتے، اتنا انہوں نے الاؤ جلایا تو ڈال دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے بھی اوپر سے آرڈر جاری کر دیا، اے آگ میرے ابراہیم کو تپش تک بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعزاز دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 76 کے اندر فرمایا کہ پہلی آیت کے اندر بھی فرمایا کہ لوگوں تمہارا حساب قریب ہے لیکن تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ اقترب للناس، اے لوگوں تمہارا حساب بہت قریب ہے، وہم فی غفلت معرضون، لیکن تم غفلت کے اندر منہ موڑ کے پھر رہے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت کے اندر کہ فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، فرمایا کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، حسب عربی کے اندر کہتے ہیں ایندھن کو، لکڑیوں کو۔ فرمایا کہ اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اور تم قیامت کے دن فرمایا حسب جہنم، جہنم کا ایندھن بنائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاجوج و ماجوج کو قیامت کے قریب کھولا جائے گا، وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے دی ہے، وہ تانبا پگھال کے جو دیوار آڑ بنی ہوئی ہے، اللہ اس کو قیامت کے قریب پھینک دے گا، توڑ دے گا، یہ اونچائی سے اس طرح نیچے بھاگیں گے، دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے، تباہی بربادی کریں گے، حضرت عیسیٰ پیغمبر آ کے ان کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے اسی سورہ انبیاء کے اندر توحید کے 6 دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ نے توحید کی صورت کے اندر یہ بیان فرمائی، لوگوں کائنات کا نقطہ آغاز تمہیں پتہ ہے کیسے آغاز وجود میں آیا؟ تمہارے آسمان اور زمین اس طرح ملے ہوئے تھے آپس کے اندر، ایک اللہ نے دھماکہ کیا دنیا کے اندر، زمین علیحدہ ہو گئی، آسمان علیحدہ ہو گیا، رب العالمین نے پھر راستے بنائے، پھر پہاڑ بنائے، پھر بہترین یہ دنیا بن گئی۔ پہلے فرمایا کہ یہ دنیا زمین جو تھی، آیت نمبر 30 کے اندر سورہ انبیاء میں فرمایا لوگوں یہ دنیا جو تھی کہ بال کی طرح، گیند کی طرح، پہاڑ کی طرح تھی ٹھوس، اللہ نے اس کے اندر دھماکہ کیا ایسے، ففتقناہما، یہ دونوں پارٹ آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اس طرح پہاڑ بنے، راستے بنے، پھر یہ سارا نظام اللہ نے فرمایا میں نے بنایا ہے۔ یہ میری توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے اگر تم مجھے رب مانتے ہو تو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر دوسری دلیل یہ دی ہے، فرمایا لوگوں میں نے ہر انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ تیسری دلیل یہ دی کہ میں نے زمین کے اوپر پہاڑ بنایا تاکہ تمہاری زمین ہل نہ سکے۔ اور چوتھی دلیل یہ دی کہ میں نے زمین کے اوپر راستے بنائے تاکہ لوگوں کو چلنے میں آسانی ہو۔ اور پانچویں دلیل یہ بیان فرمائی لوگوں میں نے تمہارے اوپر آسمان کو ایک محفوظ اور مضبوط چھت بنائی ہے، آج تک یہ چھت تمہارے اوپر گری نہیں ہے، اس کے اندر کبھی تمہیں سوراخ نظر نہیں آیا۔ اور چھٹی دلیل یہ بیان فرمائی کہ لوگوں رات اور دن اور سورج اور چاند کو، یہ تینوں چیزیں مسخر ہیں، میرے تابع ہیں، آج تک تم نے دیکھا ہے کہ کبھی رات لیٹ آئی ہو، کبھی دن لیٹ گیا ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ سورج لیٹ جو ہے وہ طلوع ہوا ہو، غروب لیٹ ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں میرے تابع ہیں اور میرے حکم سے یہ ساری چل رہی ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اسی پارے 17ویں کے اندر دوسری صورت ہے سورہ الحج. سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل بیان فرمائے. اس کا نام حج اس لیے رکھا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کا اعلان کروایا ہے. اور نزول زمانہ کے اعتبار سے اس سورت کی 24 آیات نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے یہ مکے کے اندر نازل ہوئی، اور اس کی بقی جو 54 آیات ہیں وہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہیں. اور اس سورت کا مقصد مسلمانوں کو اطاعت، عبادت، دعوت تبلیغ اور جہاد کے بارے میں بتایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت حج کے اندر 6 باتیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے فرمایا سورت کے شروع میں، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت تمہیں حواس پاختہ کر دینے والا زلزلہ ہے. حالت یہ ہوگی، قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا. دیکھو گے تم اس دن کہ کلو مرضعۃ اما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی. فرمایا کہ لوگ مدہوش ہوں گے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا. اللہ نے سب سے پہلے قیامت کا منظر بیان کیا. قیامت کے منظر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی تخلیق کے 7 مراحل بیان فرمائے. جس طرح پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ 14ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق 7 مراحل ہے. اسی طرح یہاں سورہ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے پھر مزید 7 مراحل بیان کیا، کن کن حالات سے گزرتا ہے انسان جب اس کی تخلیق ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب، اے انسان سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. پھر ہم نے تمہیں خون کا جو ہے لوتھڑا بنایا. چوتھے نمبر پر وہی خون جو ہے وہ جمتا ہے تو گوشت ایک بوٹی بن جاتی ہے. پھر فرمایا کہ وہی بوٹی جو ہے وہ گوشت کی شکل اختیار کر جاتی ہے. جب یہ گوشت لوتھڑا سب بن جاتا ہے تو پھر ایک بچہ تیار ہوتا ہے. بچے سے فرمایا کہ پھر انسان ایک جوان بن جاتا ہے. جوان سے پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. بوڑھے سے پھر قبر میں چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں حاضر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر 6 مذاہب بیان کیے کہ اس آیت نمبر 17 کے اندر فرمایا لوگوں کے 7 مذاہب ہیں. سب سے پہلا کہ ان الذین آمنوا، سب سے پہلا مذہب دنیا کے اندر ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا. دوسرا مذہب بیان فرمایا کہ یہودی ہیں. تیسرا فرمایا کہ سابی، وہ لوگ جو بت پرست ہوتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ عیسائی. اور 5ویں نمبر پر فرمایا مجوسی جو سورج چاند اور آگ کی پوجا کرتے ہیں. اور 6ٹھے نمبر پر فرمایا کہ مشرک بت پرست جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا لباس، ان کا کھانا، ان کی سزائیں بیان فرمائی. فرمایا کہ جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب، ثیاب کہتے ہیں کپڑے کو. قیامت کے دن ان کو ثیاب من النار، جہنم کے اندر آگ کے لباس پہنائے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، کافروں کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اتنا وہ گرم ہوگا کہ یسحر ما فی بطونہم الجلود، ان کے پیٹوں میں جو ہوگا اللہ ان کو وہ پانی جلا کے رکھ دے گا اور ان کے چمڑیوں کو، ان کے جسموں کو جلا دے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، مقام عربی کے اندر ہتھوڑے کو کہتے ہیں. فرمایا کہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے سروں کو کوٹا جائے گا. جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، دوبارہ ان کو لوٹا دیا جائے گا. پھر فرمایا لوگوں یہ تو تھا جہنمیوں کا لباس، سزائیں، کھانے. اب جنت والوں کے لباس کیسے ہوں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، جنتیوں کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کو موتی اور زیورات پہنائے جائیں گے. یہ ساری چیزیں جنت کے اندر ملیں گی. جنت کے اندر فرمایا کہ تمہیں سونا بھی پہنایا جائے گا، موتی بھی پہنائے جائیں گے. لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پتل پہننا، سونا پہننا، یہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا، ریشم پہننا. لیکن یہ ساری چیزیں تم پر دنیا میں تو حرام ہیں، لیکن مرتے ہی فوت ہوتے ہی جنت میں جب آؤ گے یہ ساری پابندیاں ختم. تمہیں سونے بھی پہنائیں گے، ریشم بھی پہنائیں گے، ساری جنت کے اندر چیزیں ہوں گی. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے پیغمبر لوگوں کو کہو کہ میں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے. ابراہیم پیغمبر ان کو کہو کہ پیدل چل کے آ سکتے ہو، سواریوں پر آ سکتے ہو، جس طرح تمہیں آسانی ہو، طاقت ہو. تو فرمایا کہ آؤ حج کرو. حج کا فائدہ یہ ہے کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج جب تم کرتے ہو تو حج سے پہلے فرمایا جتنے بھی تمہارے گناہ ہوتے ہیں حج کرنے کی برکت سے اللہ سارے تمہارے گناہ معاف کر دیتا، ختم کر دیتا ہے. آخر کے اندر ایک قصہ ہے، قصۃ الغرانیق. یہ قصۃ الغرانیق کیا ہے. کافروں نے کہا کہ نبی پاک نے جب سورہ نجم کی تلاوت کی وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى،
تو کافروں نے کہا کہ نبی کی زبان سے یہ جملے نکل گئے. کیا جملے تھے وہ جملے یہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ تمہارا نبی سورہ نجم پڑھ رہا تھا تو اس کی زبان پر شیطان نے یہ جملے جاری کر دیے کہ ہم ان دیویوں کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں. کافر بڑے خوش ہو گئے کہ تمہارے نبی کی زبان سے بھی ہمارے بتوں کی شان نکل گئی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، نبی کی زبان کے اوپر کبھی نہ حق بات جاری نہیں ہو سکتی. جب بھی فرمایا کہ اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، جب بھی شیطان نبی کے تمنا کے اندر اپنی تمنا ڈالنا چاہتا ہے، نبی کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ جو قرآن نازل کر رہا ہے میں اس کو فوراً اس کو محفوظ کر لوں، پھر اسی قرآن کو میں لوگوں تک پہنچا دوں. لیکن شیطان مردود اپنی درمیان میں بات ڈالنا چاہتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں فینسخ اللہ، اللہ اس کی ہر ڈالنے والی بات کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے. نبی کی زبان پر کوئی نہ حق بات جاری نہیں ہوئی. یہی بات سلمان تاثیر جو امریکہ کے اندر ظالم کو قتل کیا گیا اس نے یہی بات کی تھی. 32 سال کے بعد لڑکے نے جا کے قتل کیا تھا امریکہ کے اندر. اس نے کہا تھا کہ قرآن یہ شیطانی آیات ہیں. سلمان رشدی کو پھر ادھر قتل کیا گیا تو اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا. پھر یہ بات کر کے 32 سال تک وہ امریکہ کے اندر چھپا رہا. تو پھر جب وہ کسی کے ہاتھ چڑھا تو اس نے ان کو چھرے مارے تو ادھر امریکہ کے اندر. اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ قرآنی جو آیات ہے نعوذ باللہ شیطانی آیات ہیں. شیطان نبی کی زبان پر یہ باتیں جاری کر دیتا تھا اور نبی نعوذ باللہ پڑھتے رہتے تھے. اللہ کریم قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کے آس پاس سارے پہرے لگائے ہیں، کسی شیطان کا اثر نبی پر نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ابن آدم کے پاس 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں سائڈ پر ایک بائیں سائڈ پر. ایک اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے، ایک اس کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے. جو فرشتے نبی پاک پر اللہ نے مامور کیا فرمایا میرے دونوں فرشتے مسلمان ہیں، مجھے ان میں سے کوئی برائی کی دعوت نہیں دیتا. مجھے دونوں جو دعوت دیتے ہیں وہ حق اور اچھائی کی دعوت دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے. السلام.